بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جی کی اکثر عادت ہے کہ وہ اکثر صحابہ کرام کو ایک مجرم کی حیثیت سے اپنے کٹہرے میں جو وہ لے آتے ہیں، پھر اپنی من مرضی کے اوپر جرا کرتے ہیں، پھر اپنی من مرضی کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، حالانکہ چے پدی اور چے پدی کا شوربہ ذات دی کوڑ کے لیے تیرن جفے۔ اب یہ دیکھیے مرزا جی کا جو سرچ پیپر ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں انہوں نے 14 نمبر حدیث میں صحیح بخاری اور اس سے انہوں نے اپنی من مرضی کا نتیجہ نکال لیا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہوئی، شہادت کا اصل سبب یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اقربا کو نوازتے تھے اور اپنے گورنروں کی بے اعتدالیوں پر بھی ان کو تنبیہ نہیں کرتے تھے، اور نظام خلافت میں اور کہہ صدقات کے نظام میں گڑبڑ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر خلاف شریعت چلتے تھے۔ یہ تاثر مرزا صاحب نے قائم کیا، پھر اس پر آگے نتیجہ نکال لیا کہ یہی سبب ہوا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ آج مرزے کے جو ساتھی ہیں نا، اس کو سننے والے وہ کہتے ہیں کہ جی مرزا جی صحابہ کرام کے خلاف نہیں ہیں، صحابی کے خلاف ہیں، یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ جی وہ صرف حضرت معاویہ کے خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مرزا صاحب کے بیانات کیا تم سنتے نہیں؟ سنتے ہو تو پھر سنی نہ سنی بات کیوں کر دیتے ہو؟ ان کی تحریرات کو پڑھتے نہیں، اسے چھوڑا کس کو ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بکواسات ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر بکواسات ہیں، اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ پر بکواسات ہیں۔ کتنے صحابہ کرام ہیں کہ لمبی لسٹ ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے، حضرت عمرو بن عاص ہیں، حضرت ابو سفیان ہے، کوئی ایک صحابی ہے؟ خیر، صحیح بخاری کی روایت انہوں نے پیش کی ہے نمبر 14 کے تحت، اسی واقعہ کربلا وائی ریسرچ پیپر میں۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے متعلق شکایت کی کہ وہ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کو ایک تحریر دے کر بھیجا جو انہی معاملات کے متعلق تھی، اور اس میں شریعت کی احکامات بتائے گئے تھے بھی عاملین کو نظام کس طرح چلانا چاہیے، اور فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو کہ اس کے مطابق نظام چلائے۔ جب وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے اعراض کیا اور کہا ہمیں اس تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ تحریر واپس لے آئے آپ کے بیٹے، اور فرمایا کہ جہاں سے اٹھائی تھی وہی رکھ دو۔ یہ روایت ہے۔ اب مرزا جی اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تحریر چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر مبنی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے اعراض کیا، تو اس سے تاثر یہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گیا اپنا شریعت کے خلاف چلتے تھے، اور اپنے جو گورنر تھے، عاملین تھے، ان کو بھی اپنی بدعنوانی پر کچھ نہیں کہتے تھے۔ نتیجہ نکال لیا۔ حالانکہ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بخاری شریف میں کیوں لائے ہیں؟ اس مسئلہ کو بیان کرنے کے لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے گورنر شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی خلفائے راشدین حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیض حاصل کرتے تھے۔ امام بخاری تو باب یہ لے کے آئے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خلفائے راشدین خواہ حضرت علی ہوں یا خواہ حضرت عثمان ہوں، ان کو عاشق رسول ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مرزا جی جو ہے ان کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
یہ امام بخاری کے ذہن میں اور امام بخاری کے ذہن میں اور مرزا جیلوی کے جو ہے وہ ذہن میں فرق ہے۔ تو سوال ہے کہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحریر کو واپس کیوں کیا؟ اس کے جوابات محدثین نے یہ دیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر حدیث محدثین سے لی ہے تو معنی بھی محدثین سے لے۔ مرزا جی اور ہم میں یہی فرق ہے، مرزا جی حدیث محدثین سے لیتے ہیں، معنی روافض سے لیتے ہیں اور معنی شیعہ سے لیتے ہیں، جبکہ ہم الحمدللہ حدیث محدثین سے لیتے ہیں جو اہل سنت جماعت کے محدثین ہیں، تو معنی بھی ان سے لیتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری بھی ہے اور بخاری شریف کی شرح فتح الباری بھی ہے۔ تو بخاری شریف کی شرح جو فتح الباری ہے، علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ تحریر اس لیے واپس کر دی تھی کہ ان کے پاس خود اس کے متعلق معلومات موجود تھی پہلے سے ہی، اور اس طرح کی تحریر بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ 389 حدیث نمبر یہی 3111 کے تحت علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، وکیل کان علم ذالک عند عثمان فاستغنى عن النظر فی الصحیفہ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود اس طرح کی معلومات موجود تھی، اس لیے ان کو اس صحیفہ کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے واپس کر دیا۔ اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد امام حمیدی کے حوالے سے بھی بلکہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے استاد امام حمیدی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس طرح کی معلومات موجود تھی، اس لیے ان کو ضرورت نہیں تھی اس کی، اس لیے واپس کر دی۔ اور اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں مختلف محدثین کے حوالے سے بات لکھی ہے۔ دیکھیں علامہ داؤدی کے حوالے سے فرمایا ہے کہ بالکل ان کے پاس اس طرح کی معلومات خود موجود تھے عثمان کے پاس، اس لیے انہوں نے اس کو واپس کر دی تحریر کو۔ اور علامہ ابن بطال کے حوالے سے بھی علامہ عین نے ذکر کیا کہ بالکل ان کے پاس اس طرح کی نظیر موجود تھی، تحریرات موجود تھی، اس لیے انہوں نے واپس کر دیا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 13 صفحہ 701۔ اب مرزا جی دیکھیں حدیث کو لے لیا محدثین سے اور معنی لے لیا روافض سے، شیعہ حضرات سے، حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ تحریر کو واپس کیوں کیا؟ کہ حضور کی مخالفت کرنا چاہتے تھے؟ نہ ان کے پاس خود اپنی تحریرات موجود تھی۔ اور بہت سے محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی معلومات اور تحریرات بھی سلسلے میں موجود تھی، آپ ان سے رہنمائی لیتے تھے۔ تو لہذا ایک تحریر جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی لکھی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ خود ان کی اپنی بھی ضرورت تھی، اگر آپ رکھ لیتے وہ اپنی ضرورت کیسے پوری کرتے؟ چونکہ آپ کے پاس موجود ہی تحریر اس لیے اور معلومات، آپ نے فرمایا اس کو آپ لے جاؤ۔ تو بھائی اس میں جو ہے وہ بات کہاں سے نکل آئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مخالف تھے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہی وجہ ان کی شہادت کی بنی؟ تو یہ گویا امام بخاری پر بھی بہتان ہے، اور جو ہے وہ عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس پر بہتان ہے۔ مرزا جی کو چاہیے اس سے باز آئیں۔